یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہ کی حکمت سے جدید کو دکھایا، اللہ کی حکمت سے جدید کو دکھایا مقام حسین جنت میں، جدید کو دکھایا مقام جنت میں، جب دیکھا جدید نے بادشاہی حسین کی، بول اٹھا سکتا لعنت ہو میری ماں پہ، لعنت ہو میرے پیو پہ جن نے مجھے قتل حسین پہ لگا دیا۔ نعرہ حیدری یا سیدہ دعائے طلوع شمس محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعت و فی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم بائنم حتی تسکنہو ارزقت ام و تمتعہو فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد و جل فرج آل محمد اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کرے صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ یقیناً رحمت ہوگی لیکن صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو رحمت سمجھتے ہوئے صلوات بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ یقیناً مجھ سمیت اس فرش انتظار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بچپن میں ماں نے گود میں بٹھایا تھا کہ بیٹا جو دعا کائنات میں کہیں بھی قبول نہیں ہوتی وہ دعا شبیر کی مجلس میں قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس عقیدے پر سانس لیتا ہے کوشش کرے آمین کی زحمت میرے ساتھ بلند آواز میں کیجیے گا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ جو مومنین جو مومنات آج کی اس فرش انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات دے کر حاضر ہوئے ہیں مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند ناصر سے محفوظ فرما۔ ایک مشکل دعا ہے اور میں کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکے، ایک لمحے کے لیے خود سے ہچکچاہٹ کو دور فرمائیے گا۔ آمین کو واجب نہیں واجب سمجھتے ہوئے اپنے زبان سے آمین کا کلمہ ضرور ادا کیجیے گا۔ مالک شام میں علی کی بیٹی کے روزے کی محافظت فرما۔ مالک اس بار روحانیت فرش انتظار پر جتنے لوگ خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ دار بیٹیاں عطا فرما۔ آمین میرے لیے نہیں کہنا، آمین اپنے لیے کہنا ہے۔ جہاں پر جتنی تڑپ ہو جتنی حسرت ہو اتنی بلند آمین تلاوت فرما دیجیے گا۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام عزاداروں کو جلد از جلد کربلا و شام میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوراں سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما۔ یقیناً جنہیں صلوات نہیں آتی ان کی شرعی مجبوری ہے، جو صلوات پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز میں تلاوت فرما۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ شبیر کے ماتمی شبیر کے عزادار حسین کی مجلس میں آنے والے جتنے بھی مہمان ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، ڈھیر خوبصورت ڈھیر پیارا سا یہ تمام اور انتہائی محبت سے علی بھائی نے بلایا، ہم سر کے بل حاضر ہو گئے۔ کچھ لمحے اور میں کوشش کروں گا جتنی دیر سجدہ ذکر ادا کرتا ہوں ہر بات ذمہ داری کے اور ادب کے مراتب میں کھڑا ہو کے آل محمد کی کچہری میں اپنا سر رکھ کے اپنی بھی نوکری دیتا رہوں اور آپ میرے سمیت اپنی اپنی حاضری آل محمد کی بارگاہ میں ادا کرتے رہیں۔ ایک صلوات ایسے پڑھے ہیں کہ کچھ کہنے کو چیز آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ بسم اللہ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کوشش کرنا ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھوں کو علم کی شبیہ بنا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر عزادار کے دل میں کربلا معلیٰ جانے کی خواہش ہے۔ چونکہ آج کی فرش انتظار منسوب ہے آپ کے اور میرے مولا امام علی نقی سے، 4 مصرے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا مزاج بن گیا تو پھر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، ورنہ جیسے جیسے آپ دعا دیتے جائیں گے، دعاؤں کا سایہ کرتے جائیں گے، ویسے ویسے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کس رستے کا تعین کرنا ہے یہ ہم کچھ لمحوں بعد اس بات کو طے کر دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، بات مشکل ہے اور مجھے یہاں کا سدھو پورے کا صحیح مزاج پتہ ہے، یہ لوگ ادب والی بات سننے کے قائل ہیں اور ذمہ داری والی بات سننے کے قائل ہیں۔ آپ نہ بولیے، پھر بھی آپ میرے لیے محترم ہے، آپ بول پڑیں گے تو میں بھی اگلے سفر میں آپ کے حق میں دعا کرتا جاؤں گا۔ جو آ کر موسم کی شدت میں اس فرش انتظار پر بیٹھ گیا یقیناً وہ کوئی بڑا مرتبہ پا گیا، اور جو اس موسم میں یہاں پر بیٹھے یقیناً کچھ سننے کے لیے بیٹھے، تو میں ہر بات کو ادب کی خیرات سمجھتے ہوئے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، جیسے آپ کا مزاج بنے پھر ویسے ویسے نوکری کرتے چلے جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے سبھی کو یہی جھکانا ہے۔ جو بندہ اردو سمجھ سکتا ہے وہ بندہ بولے۔ یقیناً یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں، اور مشکل اس لیے ہوتی ہیں کہ سارا سال ممبر سے پڑھی نہیں جاتی، اور سارا سال بعد جب مقررہ دن پر پڑھی جاتی ہیں تو پھر خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں پریشان نہیں، میں حیران نہیں کہ آج لوگ نہیں بولیں گے تو کل کو نہیں بلائیں گے، رزق وہ جو 8ویں شہنشاہ کی ٹالین کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کچھ اتنا خاص تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے سبھی کو یہی جھکانا ہے، اور علی نقی کو بنا کر یہ اس خدا نے کہا اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا معلیٰ میں بلند ہو، جو بندہ بول سکتا ہے ایک لمحہ بولو حیدری۔ آپ ایک درجہ منزل بلند کیجئے، میں 4 مصرے اور محنت کر کے آپ کے کشکولے ولایت میں رہتا ہوں، مزاج بن گیا گفتگو کا آغاز کریں گے، ورنہ اور محنت کر کے اور مصرے آپ کے حوالے کرتے جائیں گے، اور آپ سے داد دعا اکٹھی کر کے اپنے بعد میں آنے والے کے لیے ایک آسان سا رستہ بنا دیا جائے گا۔ میں ممبر شبیر پر کھڑے ہو کے شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لیکن ذمہ دار نمائندہ بن کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، سبھی ایک جیسے لگتے ہیں۔ یہاں پر بولنا چاہیے تھا، بات آسان تھی، شبیر کے ماتمی نہیں بولیں گے تو کن کے سامنے مصرے ادا کروں۔ میں کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، کمال گھر ہے، کمال گھر ہے۔ انکل آپ دعا فرمائیں گے مصرے ان کے دلوں تک اتارنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کمال گھر ہے، سبھی ایک جیسے لگتے ہیں، وہی مقام علی ہے، وہی مقام نقی۔ تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے پڑھوں، نقی امام منستو مگر منم غلام نقی۔ اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، جو بندہ بول سکتا ہے ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کے وقت کے امام کو سلام کر کے بولو حیدری۔ تو پھر میں کیوں نہ قلندر کا مصرع ایسے کروں، نقی امام منستو منم غلام حسین بادشاہ کی یہ باروحانیت فرش انتظار۔ اور میں بالکل گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انکل ناصر آپ سے دعا لینے کے لیے، یہ لوگوں سے دعا لینے کے لیے، اپنے بھائی سے دعا لینے کے لیے، شہید یہ اپنے لوگ جتنے میرے شبیر کے عزادار بیٹھے ہیں سب میرے لیے محترم بیٹھے ہیں۔ میں اگر ایک جملہ کہوں اور کوئی مجھے کہے کہ ایک جملے میں اپنے کئی گھنٹوں کی نوکری قلم بند کر کے ہمارے حوالے کر دو کہ اس بادشاہ سے منسوب یہ فرش انتظار ہے، تو پھر میں ایک جملہ کہوں گا، چہروں کی زیارت کروں گا، پھر مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کس معیار پہ سننے کی آتی ہیں، اور مجھے کتنا محنت کر کے اپنے الفاظ کو تراش کے آپ کے کشکولے ولایت میں رکھنا چاہیے۔ کون نقی، کون نقی، کون نقی، جس کا پوتا پردہ غیبت میں بیٹھ کے دنیا کو آج بھی پال رہا ہے اسے نقی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، اٹھے ہوئے حاضر یہ حسین سے مسو، بولتی آوازیں کربلا معلیٰ میں بلند ہو، بولتا وہی ہے جس کا رشتہ آپ سلامت رہیں، آپ بولتے رہیں اور میرا سفر پھر آسان ہو جائے گا۔ جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے آج بھی کائنات پال رہا ہے، اور بات میں اپنی نہیں کر رہا، معصوم فرما رہے ہیں جو دنیا کے تصور میں خدا ہے وہ ہم ہیں۔
جو خدا ہے وہ کوئی اور ہے. دنیا سمجھتی ہے رزق اللہ دیتا ہے، رزق آل محمد کے ہاتھ میں. دنیا سمجھتی ہے کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹے دینے کی کمال قدرت ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے. دنیا سمجھتی ہے یہ چاند یہ سورج اللہ کے کہنے پر نکلتا ہے. یہ چاند سورج اللہ کے کہنے پر نہیں نکلتا. اللہ کے کمالات کچھ اور ہیں. اللہ کسی اور مظہر کے کمالات کو اپنے اندر سمائے ہوئے. واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں یہاں پر نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں. امام علی مرتضیٰ اپنے گھر سے نکلے. امام علی مرتضیٰ گھر سے نکلے تو سرکار سلمان ایک دیوار پہ بازو رکھ کے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. علی نے پوچھا سلمان کیوں روتے ہو؟ سلمان رو کے کہتے ہیں یا علی میں روں نہ تو کیا کروں، آپ سے آپ کی کمال خلافت چھین لے گئی. یا علی آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا گیا. یا علی آپ جس منصب پہ تھے آپ سے وہ منصب چھین لیا گیا. سلمان دھاڑے مار کر رونے لگے اور علی کو دیکھ کے علی کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں علی میں کیا کروں، روں نہ تو کیا کروں، میں ہر دیوار پہ اپنا ہاتھ رکھ کے روں گا. یا علی آپ سے آپ کا عہدہ چھین لیا گیا. علی نے کہا مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا گیا. جی علی مجھ سے میرا عہدہ چھین لیا گیا. آپ سے علی والا عہدہ چھین لیا گیا. علی نے کہا مجھ سے میرا عہدہ کیسے چھین لیا گیا؟ کہا مولا آپ سے آپ کی حکومت چھین لی گئی. علی نے کہا مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی. سلمان کہتے ہیں ہاں علی آپ سے آپ کی حکومت چھین لی گئی. علی کہتے ہیں سلمان میرے کچھ سوالوں کا جواب دے گا؟ جی مولا سوال کریے. مولا فرماتے ہیں بتا دن نکلتا ہے؟ جی مولا نکلتا ہے. مولا کہتے ہیں چاند بھی آتا ہے؟ جی آتا ہے. مولا نے فرمایا دنیا رزق کھاتی ہے؟ جی کھاتی ہے. مولا نے فرمایا ماؤں کے شکموں میں بچوں کے چہرے بنتے ہیں؟ جی مولا بنتے ہیں. پھر علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر تمہیں کس نے کہا مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے. بات مشکل ہے لیکن مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے. علی نے فرمایا پھر تمہیں کس نے کہا کہ مجھ سے میری حکومت چھین لی گئی؟ وہ علی کمالات کا مظہر، وہ علی روشنیوں کا مرکز، پھر اس علی کے کمالات والا بیٹا حسین. حسین آپ کا، حسین ہمارا. حسین کے دسترخوان پر، حسین کی منزل پر، حسین کی روشنی میں، حسین کی درسگاہ میں، حسین کے چراغوں کے نیچے آنے کے لیے کسی بھی مذہب کی قید ضروری نہیں. حسین کی مجلس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اور اگر یہاں پر فیصل آباد والے میرا ساتھ دیں، میری بات یہاں سے نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. حسین ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اور میں مجلس شبیر کا ایک مقرر ہونے کے ناطے، ذاکر ہونے کے ناطے، خطیب ہونے کے ناطے، نمائندہ ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے آج مجلس شبیر میں یہاں پر کھڑے ہو کے چھپ کر نہیں، آڈیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اسپیکر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جو دروازے پہ کھڑے میرے جو نوجوان ہیں یہ عقیدوں کی نہیں، یہ جسموں کی تلاشی لیتے ہیں. مجلس شبیر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. اور میں اگر جملہ بدل کے کہوں اور پھر ہر چہرے پر اپنی نظر کروں، مجلس شبیر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. پھر وقت کی مناسبت کے حساب سے مجلس شبیر میں صرف وہ آتا ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ شبیر کے عزادار آپ جیتے رہیں. یہ عزاداری کا سلسلہ دعا کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے. حسین کمالات میں ایک ہے، حسین فطرت بدل دینے والا ہے. حسین نے کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھایا تھا کہ حسین کے در پہ دین ہے. اگر کوئی بندہ جس تک میری بات پہنچ رہی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر کی تھڑی پر بیٹھ کے ہاتھ ملتے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا تھا شبیر کی مجلس میں، لیکن میں شبیر کی مجلس میں کیسے جاؤں؟ ساری زندگی میری شبیر کی مخالفت کرتے ہوئے چلی گئی. شبیر کے ذکر کے سامنے کھڑا رہا میں، شبیر کے ذکر کی مخالفت کرتا رہا میں. اب شبیر کی مجلس میں جاؤں تو اللہ جانے مجھے شبیر معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. تو میں ممبر شبیر پر سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کے ناطے لیکن ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ آج فیصل آباد کی سرزمین پر آپ کے دلوں میں تحریر کر کے جا رہا ہوں. میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں جو بھی شبیر کی مجلس میں آنا چاہتا ہے وہ جب مرضی آ جائے. شبیر کمالات میں ایک ہے، شبیر توحید مزاج ہے، شبیر اپنے آپ میں اپنی ایک مثال ہے. شبیر کا جب دل چاہے شبیر گندگی کے ڈھیر سے نکال کے جس مرضی ہستی کو جس مرضی منصب پر فائز کر دینے والے ہستی کا نام ہے. جو بندے ابھی بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں میں مثال تراش کے ذریعے کشکول ولایت میں رکھو اور دیکھو تجھے اپنی چپ پر ناز ہے تو مجھے بھی اللہ اور علی کے دیے ہوئے کمالات اور ان کے الفاظ دیے ہوئے
हुए पर बाद है मैं मिंबरे शबीर पर बार बार खड़ा होके अपने लफ्जों को दोहरा कर कह रहा हूं, जो शबीर की मजलिस में आना चाहता है आए। कोई बंदा घर की थड़ी पर बैठ के हाथ मलते हुए ये ना सोचे कि मैं अब शबीर की मजलिस में जाऊंगा तो शबीर मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, मैं अब शबीर की मजलिस में जाऊंगा तो मेरी गुज़िश्ता जिंदगी का क्या होगा जब मैं शबीर के जिक्र के खिलाफ खड़ा होता था। मैं कह रहा हूं शबीर कमालात में एक है, शबीर जिंदगी के जिस मर्जी हिस्से में जिस मर्जी हस्ती को गंदगी के ढेर से निकाल के शबीर जिस मर्जी मनसब पे फाइज कर देने वाले हस्ती का नाम है। जो बंदे मुझे हैरत से देख रहे हैं, शबीर ने गंदगी के ढेर से हुर को निकाला था, अलैहिस्सलाम के मनसब पे फाइज किया था और कायनात को हुसैनियत का चेहरा दिखा के समझाया था कि शबीर के दर पे दीन है, देर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिम्मेदारी है। शबीर ने कायनात को हुसैनियत का दर्श दिखा के समझाया था कि शबीर के दर पे दीन है, देर नहीं। शबीर ने फितरतों को बदला। शबीर ने फितरत को कैसे बदला, बात आपकी सुनी हुई, लेकिन अपने अंदाज में ढाल के लफ्जों को तराश के आपके हवाले करके आपके कशकोल में पड़ी दुआ अपने कशकोल में रखने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं शबीर ने फितरत को बदला। फितरत होती है बच्चे भीड़ को देखकर रोते हैं, शबीर ने फितरत को बदला। कहते शबीर ने हाथों में असगर को उठाया, असगर ने 9 लाख की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा ये सारे गाजी से कैसे लड़ेंगे, ये मेरे हंसने से मर गए हैं। शबीर अपने मिजाज का एक है, शबीर अपने करम का एक है, शबीर अपने मौजूदों का एक है, शबीर अता करने वाला एक है। और फिर मैं यहां पर खड़ा होकर जो बंदा अकीदा सुनने का कायल है, जो बंदा यहां पर हाथ मार के हाय हुसैन कहता है, मैं जुमला यहां पर कह दूं और अगले साल आज के दिन तक मेरा ये जुमला शब्बर भाई इनके दिलों में परवाज न करे तो मैंने करबला की मट्टी चाट कर जाकिरी की खैरात मांगी नहीं। मैं कह रहा हूं अल्लाह की इस पूरी हसीन अंजुमन में वाहिद खुदा मिजाज है हुसैन, जो अता करते वक्त देखता नहीं कि मांगने वाला मूसा है या फिरौन है। शाबाश शाबाश, इसे कहते हैं मजलिस हुसैन। शबीर कमालात में यहां पर अपने मनसब को देखकर मांगा जाता है, देने वाले के मिजाज को देखकर नहीं मांगा जाता। मैं खानका डोगरा शबर भाई इस मर्तबा मुहर्रम पढ़ा था और 8 दिन मैंने बार बार सईद के जुमले को दोहराया। पहले दिन जुमला का और 8 दिन लोगों ने कहा है जुमले को बार बार दोहराया जाए। सारे जो शबीर के मानने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, चले फिर मैं जुमला यहां पर भी तौफातन हदियतन इनको पेश करके आज यहां से दुआ लेकर भी चलता जाऊं। मैं मिंबरे शबीर पर खड़ा होके पूरी जिम्मेदारी से ऐलान करके कह रहा हूं अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद करीम है हुसैन, जिससे कुछ ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जियो फैसलाबाद, ये मिजाज है आपका। अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद अता करने वाला है हुसैन, जिसे कुछ ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। और शबीर ने फितरत को बदला है। शबीर ने, भाई जरा मेरी तरफ देखे, मेरा जवान, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं एक लफ्ज का तोहफा इस कौम के जवान को देके जाना चाहता हूं। शबीर ने फितरतों को बदला है, शबीर ने मिजाजों को बदला है। शबीर ने मिजाज को बदला कैसे, मैं दूसरी मिसाल आपके हवाले करूंगा। कायनात की फितरत है किसी चीज को जांचना हो, किसी चीज को पहचानना हो। दुनिया चराग जलाती है, शबीर ने चराग को बुझा दिया था। शबीर ने चराग को बदला कैसे, चले बार 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 शबर भाई मेरे सामने ये बात आई है कि यहाँ के लोग इल्म परस्त है, यहाँ के लोग उलमा परस्त है, यहाँ के लोग पढ़ी लिखी बात सुनने के कायल है, यहाँ के लोग पढ़ी लिखी बात की कदर करते हैं। चलो आओ सर उठाओ, किताबों से रुजू करते हैं, किताबों से पूछते हैं कि शबीर ने फितरत को बदला कैसे। आओ किताबों से रुजू करके देखते हैं। किताबें कहती हैं आदम कायनात में आए, आदम ने कायनात में आके ऐलान किया आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ, आओ हम जन्नत देते हैं। नूह आए, नूह ने ऐलान किया आओ कश्ती बनाई, कहा कश्ती में सवार हो जाओ। नूह मिलेगा क्या, नूह ने कहा जन्नत देते हैं। इब्राहिम ने कहा आओ कुफार को छोड़ो हमारी तरफ आओ। इब्राहिम मिलेगा क्या, इब्राहिम ने कहा हमारी तरफ आओ, आओ हम जन्नत देते हैं। इस्माइल आए, इस्माइल ने ऐलान किया आओ जन्नत देते हैं। इदरीस ने कहा पुत्रों को छोड़ो हमारी तरफ आओ, आओ
जन्नत देते हैं। यहाँ तक कि आपके और मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुतों को छोड़ दो, कुफार को छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह का कलमा पढ़ जाओ। मोहम्मद अल्लाह का कलमा तो पढ़ेंगे, हमें मिलेगा क्या? मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया हमारी तरफ आ जाओ, आओ हम जन्नत देते हैं। मैं कह रहा हूँ आदम ने कहा जन्नत देते हैं, नूह ने कहा वो जन्नत देते हैं, इब्राहिम ने कहा वो जन्नत देते हैं, इस्माइल ने कहा वो जन्नत देते हैं, इदरीस ने कहा वो जन्नत देते हैं, मोहम्मद मुस्तफा ने कहा वो जन्नत देते हैं। आते मेरा शब्बीर कितना करीब है। शब्बीर ने हर फितरत को बदल दिया। शब अशूर अपने खैमे के चिराग को बुझा के ऐलान किया जाओ, आए हाय शब्बीर ने ऐलान किया जाओ जन्नत देते हैं। हुआ क्या? शब्बीर ने चिराग बुझाया, चिराग को जलाया। और यहां पर मैं जुमला अक्सर कहा करता हूं, जब शब्बीर ने चिराग को जलाया तो शब्बीर ने देखा कि शब्बीर के हीरे पूरे हैं। शब्बीर के हीरे, शब्बीर ने कहा हबीब मैंने कहा जो था कि चले जाओ, मैं जन्नत का जामिन हूं, मैं राजी, मेरा खानदान राजी, मेरा अम्मत, मेरी अम्मा तुमसे राजी। हबीब ये लोग गए क्यों नहीं? हबीब ने अपनी जगह छोड़ी। चलते चलते शब्बीर के करीब आए, कदमों पे हाथ रखे, कहा मौला इन सबका नुमाइंदा बन के मैं बताऊं ये गए क्यों नहीं? कहा हाँ अभी बताओ तो सही। कदमों पे हाथ रखेगा, कहा मौला इनाम थोड़ा था। शब्बीर ने कहा इनाम कैसे थोड़ा था? अब जो बंदा कहता है कि मैं अदब सुनने का कायल हूँ, इल्मी बात सुनने का कायल हूँ, तो बंदा सर उठाए, मैं अल्फाज तेरे कचकोले विलायत में रखने जा रहा हूँ। कहा हबीब इनाम कैसे थोड़ा था? मैंने कहा था मैं राजी, मेरा खानदान तुमसे राजी, जानने वाले के लिए भी जन्नत। हबीब ने दूसरा हाथ भी शब्बीर के कदमों पे रख के कहा शब्बीर आप खुद इंसाफ करके बताएं, जानने वाले के लिए जन्नत थी, रुकने वाले के लिए था हुसैन। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर यहाँ पर मैं मिसरे कहा करता हूँ, मैं कह रहा हूँ अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, अजब है मौजूदा सब कुछ सुझाई देने लगा। और हुसैन आपके खैमे से क्यों नहीं उठता? चिराग बुझते ही अल्लाह दिखाई देने लगा। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से बसे बोल उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मसले बोलती आवाजें करबला में बुलंद हो। अल्लाह करे जिसका हाथ जिक्र में उठता है उसका हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। शब्बीर कमालात में एक, शब्बीर अपने वजूद, अपने कमालात, अपने मौजज़ा, अपने अता करदा रवैयों में शब्बीर एक। शब्बीर से मांगने के लिए किसी जात का होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। और इंसान मैंने मिंबर पे लफ्जों की कमी होने की वजह से कहा, वरना शब्बीर की दहलीज पर मांगने के लिए जिन्नात भी आए हैं, मलक भी आए हैं, फरिश्ते भी आए हैं अल्लाह की। और मैं बार बार मिंबर शब्बीर से पूरी जिम्मेदारी से अल्फाज बुलंद करके कह रहा हूं, यहां से वहां कभी कोई मांगने नहीं गया, वहां से शब्बीर की दहलीज पर बार बार मांगने आते रहे। कभी कोई रोटियां मांगने आता रहा, कभी कोई पना मांगने आता रहा, कभी कोई पर मांगने आता रहा। शब्बीर देता है क्योंकि मांगने वाले के ज़र्फ का इम्तिहान है, मैं कितना मांग लूंगा। शब्बीर का कशकोल न कभी खत्म होने वाला है, शब्बीर का कशकोल न कभी कम होने वाला। ये आपकी और मेरे भी साथ में है। शब्बीर तो कशकोल हाथों में लेकर खड़ा है, ये आपका और मेरा ज़र्फ है हम कितना उठा लेते हैं। क्योंकि शब्बीर वाहिद वो एक है जिसने कशकोल के ऊपर नहीं नीचे हाथ रखा है। शब्बीर कमालात में एक, शब्बीर मौजूदात में एक। शब्बीर का देने का तरीका नायाब, शब्बीर का देने का तरीका अनमोल। शब्बीर कल भी एक, शब्बीर आज भी एक, शब्बीर हमेशा एक। और फिर हमारे जो हमें मारने आ जाते हैं, मैं मिंबर शब्बीर पर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको मारने की जरूरत नहीं, हम शब्बीर के नाम पर अपनी जानें देने के लिए पहले ही तैयार बैठे हैं। और फिर कुछ लफ्जों को मैं मिंबर शब्बीर पर खड़ा होकर बार बार इस लफ्ज को दोहराता रहूंगा। शब्बीर भाई मेरी आदत है, मेरी फितरत है, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। शब्बीर का राहिब को 7 बेटे दे देना मौजूदा नहीं, क्योंकि ये सारे भी तो हुसैन ने दिए हैं। शब्बीर पहले भी देता था, शब्बीर अब भी दे रहा है, शब्बीर हमेशा देता रहेगा। शब्बीर ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ा, शब्बीर ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा।
شبیر نے عطا کی. بات یہ ہے ظرف کتنا ہے, بات یہ ہے مانگنے کا سلیقہ کیسے ہے. آئے میں ایک جھلک آپ کے اندر سے دکھاؤں کہ شبیر نے ہمارے اندر حسینیت کو اجاگر کیسے کیا. شبیر پہنچے 26 رجب, اسی رجب کے 26 رجب کو ولید کے دربار میں. ولید اپنے تخت میں بیٹھا ہوا ہے اور منظر کیا, کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. شبیر پہنچے ولید کے دربار میں, اور یہاں تک حصہ میرا تھا. میں تقریباً 28-29 منٹ کے بعد آپ سب کو بولنے کی دعوت دینے جا رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے کا بولنے کی ضرورت نہیں, آپ دعا دیتے جائیں. اب میں آپ کو بولنے کی دعوت دے رہا ہوں. شبر بھائی آپ دعا فرمائیں گے صحیح, میں جملہ ان کے دلوں میں لکھنے جا رہا ہوں. حسین پہنچے 26 رجب ولید کے دربار. ولید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں. مورخین اپنے ہاتھوں میں قلم لے کے بیٹھے. شبیر نے کہا ولید دربار میں کیوں بلایا. چلتا 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 ایک ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں آیا. حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے. ولید نے کہا یہ یزید کا خط ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں. یہاں تک حصہ میرا تھا, مجلس میرے ساتھ آپ پڑھیں گے. شبیر نے ہاتھ کو ہوا میں اڑایا تھا, تم نہیں جانتے مجھ جیسا اس جیسے کی. پیچھے رہ گئے فیضل. شبیر نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں. آپ سارے ذاکر ہیں جو شبیر کا ذکر کرتے ہیں, جو شبیر کا ذکر سنتے ہیں, وہ سب ذاکر ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی. بھائی جان بیعت نہیں کر سکتا. اب مانگنے کا سلیقہ دیکھے گا ولید کا, اور شبیر کا کشکول بھرنے کا سلیقہ دیکھے گا. ولید نے کہا حسین آپ بیعت کیوں نہیں کریں گے. حسین نے کہا میں بیعت کروں تو کروں کیوں. کہا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یزید کے پاس تخت ہے, یزید کے پاس تاج ہے, ابھی تاج کا جی منہ سے نہیں نکلا. شبیر نے کہا میں دونوں پہ لعنت کرتا ہوں. بھائی جان جوان بولیں گے تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں تنہا نہیں کھڑا ہوا. ولید کہتا ہے بیعت کیوں نہیں کریں گے. یزید کے پاس تخت ہے, یزید کے پاس تاج ہے. حسین دیکھ یزید کے پاس شاہی ہے, یہ دیکھو یزید کے پاس خزانہ ہے. حسین ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کے دے, یہ کئی مورخین یہ سب یزید کے خریدے ہوئے ہیں, یہ جو گورنر ہے یہ سب یزید کو ماننے والے ہیں, آپ بیعت کیوں نہیں کریں گے. شبیر نے کہا موازنے کے یہ اسلوب نہیں. شبیر نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی. کبھی کسی نے سوچا کہ شبیر نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. شبیر نے کہا مجھ جیسا, یعنی جس کے اندر حسینیت اجاگر ہے. وہ کل بھی یزید کی بیعت نہیں کرتا تھا, وہ آج بھی یزید کی بیعت. اچھا آپ بیعت نہیں کریں گے. شبیر نے کہا مجھے ایسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. کہا ایک لمحے سوچو تو صحیح. حسین نے کہا میں کس طرح بیعت کر لوں, میں ہوں علی کا بیٹا. کہا حسین ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح. یزید کے پاس تخت ہے, یزید کے پاس تاج ہے, یزید کے پاس دولت ہے, یزید کے پاس شاہی ہے, یزید کے پاس خزانہ ہے, یہ کئی مورخین یزید کے غلام ہیں. حسین ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح, اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں گے آپ کو مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا, اور اگر مدینہ نہیں چھوڑیں گے تو لہو نہیں بہے گا. شبیر کے چہرے پہ جلال آیا. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں موازنے کے یہ اصول نہیں, موازنے کے یہ اسلوب نہیں. نانا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. ولید اپنے تخت سے بیٹھا ہوا کانپنے لگا. ولید کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. کئی ملکوں کے گورنر کانپنے لگے. حسین نے کہا تو چاہتا ہے میں اس کی بیعت کر لوں. تو نے کہا میں اس کا تخت دیکھوں, میں اس کا تاج دیکھوں, میں اس کی دولت دیکھوں, میں اس کی شاہی دیکھوں, میں اس کا خزانہ دیکھوں. حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اچھا حسین اگر آپ اس کی بیعت نہیں کر سکتے تو کم سے کم میرے بھرے دربار میں یہ کئی ملکوں کے گورنروں کے سامنے, یہ بیٹھے ہوئے مورخین کے سامنے بتائیں تو صحیح آپ جیسے میں اور یزید جیسے میں فرق کیا ہے. حسین چہرے پہ جلال لا کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اب تو نے سوال کیا ہے شبیر سے, اب تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے, اب جواب دینا مجھ پر واجب نہیں واجب ہو گیا. ولید تو نے کہا کہ آپ جیسا اس جیسے کی بیعت کیوں نہیں کر سکتا. حسین بادشاہ نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہا ولید خود انصاف کر کے بتا, تو نے تخت تاج دولت شاہی خزانے کا تذکرہ کیا, لیکن شبیر کی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھ میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے. حسین فرق کیا ہے. حسین کہتے ہیں میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں, میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں, میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں, میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں. یہ کہنے کے بعد حسین نے یزید کے ہاتھ کو ہوا میں اڑایا. ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ولید میں اس کی بیعت کیسے کروں. وہ فضول کا بیٹا ہے, میں بدول کا بیٹا. وہ فضول کا بیٹا ہے, میں بدول کا بیٹا ہوں. وہ فضول کا بیٹا ہے, میں بدول کا بیٹا ہوں. جا ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج اعلان کر کے کہہ رہے جا یزید سے کہہ دے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا, وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چھٹ چھٹ کے لے کے آؤں گا. لیکن ولید تیرے دربار میں کھڑا ہو کے حسین ابن علی آج یہ اعلان کر کے کہہ رہے کہ قیامت کی
आखिरी अंगड़ाई तक हुसैन इब्ने अली हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर कर देगा कि यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। अली हक, 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 इनके सारे अली हक, अली हक, नारे तो फिर मैं मिसरे ना पढ़ता जो भाई जब मिसरे ना पढ़ता हूँ शफक भाई हम दो फरमाए तो मिसरे ना पढ़ता चलो आओ मैंने पहले दलील दी कि मैं तुम्हारे अंदर बताऊं कि हुसैन ने तुम्हारे अंदर हुसैनियत का चराग जलाया कैसे है। मैं सिद्दीपुरा 3 रजब फैसलाबाद की सरजमीन पर खड़ा होकर मोमिनीन के जीते जाते जज्बे के सामने आज ऐलान करके कह रहा हूं मेरी हयात में सईद मेरी है जिस बंदे को चौथे मिसरे का चराग अपने अंदर नजर आए वो बंदा हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम करे दूसरे को छुट्टी है। मैं कह रहा हूं मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मैं दीने इश्क पे हूं मुझ पे दैन रहता है और यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि मुझ में हुसैन रहता। उठे हुए हाथ लगिए बोलती आवाजें करबला मोहल्ला में आप सलामत रहे। बोलती आवाजें करबला मोहल्ला में बुलंद। अल्लाह करे ये हुसैनियत के चराग आपकी नस्लों में उजागर है, सिवाय का मैं हुसैन कोई गम नसीब ना हो। मैं बात आगे बढ़ा चुका, भाईजान इजाजत है, बिल्कुल बिल्कुल करीब आ गया, नतीजे के करीब आ गया और आपसे दुआ लेने जा रहा हूं। शब्बीर ने फितरत को भाईजान शब्बीर ने फितरत को बदला। शब्बीर कमाल में एक, शब्बीर मौजूदात में एक। शब्बीर के दरवाजे सबके लिए खुले। फितरतों को बदलना कोई शब्बीर से जाने। दुआए कशनूदिए या सारल्लाह बुलंदतर सलावत। शब्बीर कमालात में एक है, शब्बीर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शब्बीर के दीन में, शब्बीर की दरसगाह में कोई तफरीक नहीं। शब्बीर के चिराग सबके लिए जले हुए। बार 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 हर जगह, हर महफिल में, हर गली में, हर मोहल्ले में मजलिस अज़ा बर्पा करना, ये रश इकट्ठा करना नहीं है, लोगों के शऊर उजागर करना है। हम दुनिया को बताते हैं कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। और मैं मिंबर शब्बीर पर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान करके कह रहा हूं, जिस तरह मेरी कौम रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों में नातों को लगाती है, अपने घरों में सब्ज रंग का नालैन वाला परचम लगाती है, वैसे ही हमारे अहले सुन्नत भाइयों का हक है कि शाबान में वो शब्बीर का परचम लगाएं। जिसको बात पसंद है वो बंदा बोले, दूसरे को मैं छुट्टी दे रहा हूं। वैसे ही हमारे बरादरान का हक है कि वो शाबान में शब्बीर के परचम को बुलंद करें। कोई बंदा भरे मजमे में खड़े होकर पूछे हैदर इसकी वजह क्या है, तो मैं मिंबर शब्बीर पर खड़ा होकर कह दूंगा ये रबीउल अव्वल की खुशियां हुसैन के गमों का नतीजा है। अगर फिर भी कोई बंदा दलील पूछे तो मैं मिंबर शब्बीर पे खड़ा होकर कह दूंगा अगर करबला की जंग शब्बीर अपने नाम न करते तो आज गलियों बाजारों में यजीद के दादे का जिक्र होता, हुसैन के नाने का जिक्र ना होता। और परचम लगाने की दावत सरेआम दे रहा हूं, क्योंकि परचम हमने भी बुलंद किए हुए। पूरे साल में चाहे एक महीना परचम आप भी घरों पर लगाते हैं। परचम का जो फर्क है वो दूर करते हैं और लोगों को अपने करीब करते हैं। यहाँ तक नौकरी मेरी थी, थोड़ा सा साथ आपको मेरा देना पड़ेगा। अलम हमारे घरों पे भी है, थोड़ा सा एक रबीउल अव्वल के महीने का तस्वर अपने जहन में लाइएगा। हमारे घरों पे सारा साल किस रंग का अलम होता है जी? काले रंग का होता है। जिंदाबाद जो बंदा बोलते हैं मैं उसे सलाम करता हूँ। जिक्र में जिक्र की जीनत बन के बैठते हैं आले मोहम्मद, उसके रिस्क में बेपनाह इजाफा करे अल्लाह। सारा साल हमारे घरों में भाईजान काले रंग वाला अलम। रबीउल अव्वल के महीने में चले जाए तो हमारे बरादरान के घर पे किस रंग का अलम होता है जी? सब्ज रंग का। आप सलामत रहे। हमारे घर जो अलम होता है उस पे होता है हाथ का निशान। हमारे घर जो अलम है किस चीज का निशान है जी? और बरादरान अपने घर जो अलम बुलंद करते हैं उस पे किस चीज का निशान है? नालैन का निशान। मिंबर शब्बीर के गिलाफ में हाथ डालकर मैं हर मातमी अज़ादार को बोलने की दावत दे के कह रहा हूँ, बात सच्ची लगे, बात यहाँ पर असर लगे तो हाथ उठा के वक्त के इमाम को सलाम करना, वरना मैं राजी हूँ। अरे हमारे जैसा अमन पसंद कौन हो सकता है? मैं मिंबर शब्बीर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, अलम हमारे घर पे भी, अलम आपके घर पे भी, हमारे घर काला अलम, आपके घर सब्ज अलम,
हमारे घर जो अलम है उस पे हाथ का निशान, आपके घर जो अलम है उस पे नालैन का निशान। इससे बड़ी शबीर की करीबी और क्या हो सकती है कि जिसकी जूती तुम्हारे घर होती है उसी का हाथ हमारे घरों पे होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी जूती तुम्हारे घरों पे होती है उसी का हाथ हमारे घरों पे होते हैं। तो मैं अपनी कौम के जवानों को सैयद होने के नाते, शिया होने के नाते, मातमी होने के नाते, जाकिर होने के नाते मिंबर पर हाथ बांध के अपील कर रहा हूं, जब कहीं गली मोहल्ले बाजार से गुजरो और किसी छत पर सब्ज रंग का नालैन वाला परचम देखो तो एक मरतबा परचम के नीचे खड़े होकर परचम को सलाम करना। अगर कोई पूछे ये क्या कर रहे हो तो एक मरतबा उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता घर किसी का है, अलम हमारा। घर किसी अलम हमारा। आप सलामत। और फिर हमने देखा है कि रबीउल अव्वल के दिनों के बाद कुछ लोग अपने घरों से अलम उतार लेते हैं और कुछ के घर पे अलम लगा रह जाता है, लेकिन वक्त में और मौसम की तब्दीली के साथ साथ वो परचम पुराना होके फट जाता है। तो मैं अपील कर रहा हूं अपने बरादरान से, ये फरेरे बदलने की नौकरी भी मेरे कौम के जवानों की लगा है। हम ये नौकरी कल भी अपनी सवाब समझ के करते थे। और मैं मिंबर शबीर पर खड़ा होके कह रहा हूं अलम बुलंद करना कोई मनफी बात नहीं है। कोई बंदा तारीख की तरफ नजर करके देखे, अलम कल भी उसका बुलंद हुआ था जो जीता था। माशाल्लाह। ये शबीर का अलम है और ये शबीर के अलम की करीमी है। किसी मुल्क में भी यहाँ पर अगर मैं अपने घर पे इराक का अलम लगा दूं तो कोई भी बगावत का पर्चा दे देगा। यहाँ पर कोई मोहल्ले वाला अपने छतों पर अगर सऊदी का परचम लगा दे तो बंदा बगावत दे देगा। किसी के, मेरा अपना छोटा भाई शब्बर भाई, कोई किसी के छोटे भाई बड़े भाई घर वाले बाहर होते हैं, यूके होते हैं, यूएसए होते हैं, यहाँ पर कोई यूके यूएसए का परचम बुलंद करे लोग बगावत का पर्चा दे देंगे। वाहिद परचम है शबीर का, क्योंकि ये सारी सल्तनत है मेरे हुसैन। शबीर का परचम यहाँ भी उतना ही बुलंद है जितना किसी और मुल्क में बुलंद है। शबीर का परचम जितना वहां बुलंद है उतना ही हमारे घरों पर बुलंद है, क्योंकि ये परचम। और मैं मिंबर शबीर पर अलम का एक मौजज़ा बताता चलूं, किसी वीराने में अगर बंदा चला जाए, घबराहट का शिकार होने लग जाए, वहां पर वो देखिए अगर अब्बास का अलम है तो कम से कम ये तसल्ली जरूर हो जाती है कि हमारे सर पे किसी का हाथ जरूर है। शबीर कमाल में वापस मौजू पे आता करूंगी। शबीर कमालात में बिल्कुल करीब आ गया, दो लफ्ज़ ज़िक्र मुसाहिब बाद में आने वाले जाकिरों को वक्त देते हैं। शबीर कमालात में एक, शबीर मौजूद में एक, शबीर करीम, शबीर। और मैं एक शबीर का एक और मौजूद बताता चलूं। मातमी अज़ादार शबीर के जंजीर जन कमादन मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ पर बात ना करूं तो मैं कहां पर बात करूं। माँ की फितरत होती है औलाद से प्यार करना, और माँ की फितरत का जो सबसे नाजुक मोड़ होता है शबर भाई वो ये होता है कि माँ अपने बच्चे पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती। शबीर ने ये फितरत मेरी माँ को 10 मुहर्रम को बदल दी। बच्चे को हाथों में जंजीर देती है और कहती है बेटा तब तक जंजीर नहीं छोड़नी जब तक वो राजी ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारे घरों का चूल्हा जलता है। किसी बच्चे को कम जंजीर लग जाए तो माँ शाबाश नहीं देती, परेशान होती है कि कौन सी नौकरी में ऐसी कमी आ गई। ये तो बीबी का करम है कि हमें उन्होंने नौकरी के लिए चुन लिया है, वरना वो चाहते उनकी नौकरी जिन्नो मलक नहीं दे रहे, जिसके दरूद में खुद अल्लाह शामिल हो। तो अगर अपनी नौकरी में हमें ले ले तो अल्लाह ने हम पे कोई करम कर दिया। दुनिया तनहा हो जाए, दुनिया घबराने लगती है, हम तनहा हो जाए हमें पता होता है हमारे सर पे अब्बास का आलम है। शबीर कमालात करीब आ गया, मैं बिल्कुल नतीजा आपके हवाले करने जा रहा हूं। शबीर कमालात में एक है, शबीर मौजूदात में एक है, शबीर कादिर है, शबीर मुतलिक है, शबीर अता करने वाला है, शबीर मौजज़ा नमा है। शबीर से मांगने का फन आना चाहिए। अपने अंदर चराग जला के देखना, कहीं हुर बनते बनते हुरमला ना बन जाना। भाईजान मेरी और आपकी वजह से अज़ादारी नहीं है,
لوگ اپنے ذہنوں سے اس وہم و گمان کو دور کر دیں. آپ کی اور میری وجہ سے عزاداری نہیں، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں. بھاجن یہ آپ اور مجھ پہ آل محمد کا کرم ہے. ہم جب یہ شبیر تک، اور پھر تو ہے بھی رجب کا مہینہ، ابھی ہم ماتم منا رہے ہیں، تھوڑے دن بعد ہمارے مالکوں کے گھر میں خوشیاں آئیں گی تو پھر ہم چراغا کریں گے، ہم روشنیاں لگائیں گے، ہم سجاوٹ کریں گے. پھر جب ہم سجاوٹ کرتے ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک مرتبہ سوچتے ہیں کاش ہمارا بھی کوئی ایسا ہوتا، کاش ہمارا کوئی ایسا ہوتا جس کے لیے ہم سجاوٹ کرتے، جس کے لیے ہم چراغا کرتے، جس کے لیے ہم لوگوں کو لنگر دے سکتے. لیکن میں ممبر شبیر پر کھڑا ہو کے پھر ذمہ داری سے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، یہ آل محمد نے کرم ہم پہ فرمایا ہے. کیونکہ جب کسی کا ذکر کرتے ہیں، جب کسی کا ذکر برپا کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کے باپ کا کردار کیسا ہے، اس کی ماں کا کردار کیسا ہے. اور آل محمد کا کرم یہ صرف ہم پہ ہے کہ ہمیں ایسے محترم و پیر ملے ہیں کہ جن کا ذکر ہم ماں بیٹیوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں، جن کا ذکر ماں بہنوں کے درمیان بھی کر سکتے ہیں. یہ دو بادشاہ نہیں جن کا ذکر گھر والوں کے درمیان ہو تو گھر والے شرما کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر آل محمد نے عطا کی، ہمیں ایسے محسن ملے ہیں، مشکلات میں ہو تو ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں. شبیر نے فطرت کو بدلا، فطرت کے چل رہے تھے ایک منزلہ بڑھائیں اور میں قریب آ گیا. زندگی باقی یہ چہروں کی زیارت پر کسی ایک بات پہ 1% بھی کسی بندے کو کوئی بھی سوال ذہن میں آ جائے تو میں بھی یہیں پر تشریف فرماؤں کچھ دیر کے لیے. شبیر کمالات میں ایک مرتبہ سلوات پڑھیں بلند آواز. نعرہ رسالت، نعرہ برادری عزیز، بہت ہی خوبصورت سجدہ ذکر ادا کرنے والے آپ کی اور میری پسندیدہ شخصیت بھائی علی عباس عسکری صاحب تشریف لے آئے. مالک سفر میں مدد فرمائے، ہر بری نظر سے بچائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں. اور یقیناً میرے بھائی کا آنا ہی میرا جانا. علی بھائی بالکل قریب آ گیا اور نتیجہ دے کے میں اپنے عزتوں والے بھائی کے حوالے منبر شبیر کروں. شبیر کمالات میں ایک، شبیر معجزات میں ایک، شبیر فطرت کو بدل دینے والا. شبیر سے بھائی جان ایک درجہ منزل بلند کریں، میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں اور اپنے بھائی کے حوالے منبر کرتا چلوں. خدا کے دین کی فطرت تھی. اللہ کے نبی اللہ سے عرش پہ ملاقات کرنے جاتے تھے تو اللہ جنت دیتے تھے کہ جاؤ لوگوں میں جنت بانٹو، لوگ ہمارے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے. اللہ کے نبی جنت لے کے آتے تھے، یہاں پر کائنات میں جب آتے تھے لوگ ہاتھ پھیلا کے کہتے تھے اللہ نے جنت دے کے بھیجا، جنت ہمارے حوالے کر. لوگ کہتے تھے، اللہ کے نبی کہتے تھے جنت سستی نہیں، نمازیں پڑھ. کسی اللہ کے نبی کے حصے میں جنت آئی تو اس نے جنت ایسے نہیں تقسیم کی، اس نے کہا روزے رکھ. کسی نے کہا کہ برائیاں چھوڑ. وہاں سے جنت لے لی سستی، جنت بیچ دی مہنگی. شبیر نے اس فطرت کو بھی بدلا. شبیر کائنات میں جنت کو بانٹتے رہے سستا، لیکن جنت خریدی مہنگی. توحید کا اور شبیر کا مکالمہ ہوا نا تو شبیر نے کہا مجھ سے پہلے والے انبیاء جنت مانگتے تھے سستی، لوگوں کو دیتے تھے مہنگی. اللہ میں نے فطرت دین کی بدلی ہے، میں یہ فطرت بھی بدلوں گا. اللہ نے کہا کتنی مہنگی جنت دے لے گا؟ شبیر نے کہا میں اکبر کا لہو دے کے تجھ سے جنت لوں گا. شبیر اتنی مہنگی جنت دے لے گا. شبیر نے روکے گا میں غازی کے دونوں بازو دے کے جنت لوں گا. اللہ نے کہا شبیر بس کر، اللہ کا عرش پڑ جائے گا. شبیر نے کہا خالی کبھی مہنگی کہاں ہوئی، میں سکینہ کے کانوں کا لہو دے کے جنت لوں گا. مجلس مکمل، زندگی باقی، یہ چہروں کی زیارت باقی. بھائی کے حوالے منبر کریں. ایک درجہ آپ منزل بلند فرمائے. ایک آنسو آپ کی آنکھ میں آ جائے، ایک آنسو میری آنکھ میں آ جائے. کتاب کا نام ہے انوار الامہ. اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ عزاداری ہم تک پہنچی کیسے، ہمیں عزاداری عزیز کیوں ہے. کتاب کا نام انوار الامہ. کتاب کہتی ہے مصر کا ایک تاجر تھا جو شبیر سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور شبیر سے محبت کی دلیل میں اپنے گھر میں عشرہ محرم کی مجالس برپا کیا کرتا تھا، جیسے اب آپ کے اور ہمارے علاقوں میں عشرہ محرم کی مجالس ہوتی ہیں.
کتاب کہتی ہے بس اس سے مختصر اور ہو ہی نہیں سکتا. کتاب کہتی ہے اس تاجر کے وقت اور حالات ایسے بدلے کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے. پریشان نہیں ہوا, اطمینان میں رہا, شبیر کرم کر دیں گے, وقت گزارتا رہا. لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا رہا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا. کتاب کہتی ہے ذی الحج میں وہ صبح اٹھتا تھا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے چلا جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کسی وسیلے کا انتظام ہو جائے تاکہ میرے گھر پہ شبیر کا ذکر برپا ہو سکے. ذی الحج کا پورا مہینہ گزر گیا. 28 ذی الحج کو کتاب کہتی ہے جب وہ تاجر اپنے گھر سے نکلا نا اور مغرب کے وقت خالی ہاتھ واپس آیا تو تنہا نہیں آیا, ایسے گھر کی چھت پر چلا گیا اور فلک کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا, یہی آواز اس کی زوجہ کے کانوں میں گئی. زوجہ دوڑتے دوڑتے چھت پہ آ گئی, تاجر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چاند سے زندگی کا شکوہ کیوں کرتا ہے؟ تاجر رو کے کہتا ہے چاند سے زندگی کا شکوہ نہ کروں تو کیا کروں, میری زندگی بھی ہے اور ایک دن بعد شبیر کا محرم بھی آ رہا ہے. مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس زندگی میں اپنے گھر میں شبیر کا ذکر نہ برپا کروا سکوں. رو کے کہتی ہے کسی وسیلے کا انتظام نہیں ہوا؟ کہتے کسی وسیلے کا انتظام نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہتی ہے گھبرانا, میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز کا نام آیا. کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے ذہن میں سوچا کہ شاید کسی بھلے وقت میں میری زوجہ نے سونے کا کوئی ٹکڑا چھپا لیا تھا, مشکل میں بیچ کے اسے گزارا تھا. زوجہ نے کہا میرے پاس قیمتی چیز ہے. تاجر کے ہاتھ کانپنے لگے. رو کے کہتا ہے تیرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے, میرے حوالے کر, میں مصر کے بازار میں بیچوں اور پرسوں سے محرم ہے, گھر میں شبیر کی مجلس برپا کریں گے. کتاب کہتی ہے زوجہ نے شوہر کا ہاتھ پکڑا, وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. اجرک من الحسین, رونا ہی اپنی اکبت لئی آلیہ تے کوئی احسان نہیں. وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. تاجر گھبرا کے کہتے ہیں قیمتی چیز میرے حوالے کر. اپنے دونوں بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے ہی میری قیمتی چیز ہے. کہتا بیٹوں کو بیچ دوں. اب ہائے کی آواز وہیں سے ہے کہ جس کے یہاں پر رضاداری زندہ ہے آج تک. تاجر کہتا بیٹوں کو بیچ دوں. زوجہ کہتی ہے میں ماں ہو کے کہہ رہی ہوں بیچ دے, لیے بھی تو شبیر سے تھے نا. کہتا ٹھیک ہے تیرا میرا معاہدہ ہو گیا, صبح ہوگی فجر کے بعد بچوں کو تیار کر کے میرے ساتھ بھیج دینا, میں مصر کے بازار میں بیچ دوں گا, جو ملے گا اپنے گھر میں شبیر کی عزاداری کروا لیں گے. کتاب کہتی ہے فجر کا وقت آیا, ماں نے بیٹوں کو تیار کرنا شروع کیا. کتاب کہتی ہے ماں بچوں کو تیار کرتی تھی اور ایک لمحہ بھی بچوں کو نہیں روئی, بیٹے کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر. دوسرے بیٹے کو تیار کر کے کہتی تھی ہائے میرا جوان قاسم. بیٹے تیار ہو گئے, تاجر نے بیٹوں کا ہاتھ تھاما, مصر کے بازار میں چلا گیا. مصر کے بازار میں چوک میں جا کے کھڑا ہوا, ایک مرتبہ بازار کے ماحول کو دیکھا, پھر بیٹوں کے چہرے کو دیکھا, پھر بازار کے ماحول کو دیکھا, پھر چہرے کی طرف بچوں کے دیکھا. تڑپ کے رو کے 7 مرتبہ بازار اور بیٹوں کو دیکھنے کے بعد مصر میں اس بازار میں تاجر نے کھڑے ہو کے کانپتی آواز بلند کی غلام لے لو. دوسری صدا بلند کی غلام لے لو. کتاب کہتی ہے دن سے لے کر رات تک تاجر آوازیں بلند کرتا رہا غلام لے لو, کوئی خریدار نہیں آیا. جب مغرب ہو گئی اور تاجر کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد خریدار نہیں آئے گا, کتاب کہتی ہے تاجر روتے روتے مصر کے بازار کی زمین پر بیٹھ گیا. اور زمین پر بیٹھا تھا, کتاب کہتی ہے زمین پر بیٹھ کے انگلی سے ایسے زمین پر لکیریں کھینچ رہے اور رو کے بی بی سے شکوہ کر رہے کہ شاید بی بی چاہتی نہیں ہے, شاید بی بی کو میرے گھر میں سب کا بچھانا قبول ہی نہیں. بی بی سے شکوہ کیا. کتاب کہتی ہے گھوڑا سوار تاجر کے قریب آیا. اب منظر کیا ہے, تاجر بازار میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے, زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہے ہیں. گھوڑا سوار گھوڑے میں بیٹھا ہے. گھوڑے سوار نے تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا غلام بیچے گا؟ تاجر سر جھکا کے بیٹھا, لکیریں کھینچ رہے, رو کے کہتے ہیں بیچنے کے لیے لایا ہوں. گھوڑا سوار کہتے ہیں بیچنے سے پہلے یہ تو بتا, یہ جنہیں بیچنے لائے یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تاجر طرف کے کہتا ہے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. ہائے کوئی کہے گا جو عزادار ہوگا. تاجر کہتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. گھوڑا سوار کہتا ہے کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے. تاجر طرف کے کہتا ہے جس کے لیے بیچنے لایا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے. گھوڑا سوار کہتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ کہتا ہے بس اتنا رزق دے دے کہ 10 دن اپنے گھر میں شبیر کی مجلس برپا کروا سکتا. 11ویں دن سے مجھے بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے تو مجھے مشکل نہیں ہے.
سر جھکا ہوا تھا علی عباس، بڑا قیمتی اور نازک موڑ آ گیا اور میں ان کے حوالے انکل ناصر یہ بات کر کے جا رہا ہوں. کتاب کہتی ہے تاجر کہتا ہے کہ میں اتنی قیمت دے دے 10 دن اپنے گھر پہ شبیر کی عزاداری کروا لوں. گھوڑا سوار تڑپ کے کہتا ہے تو ایسا کر، میرے گھوڑے پہ سونے سے بڑی اشرفیاں ہیں، یہ بوری کو سینے سے لگا دے، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے. جب گھوڑے سوار نے کہا نا اپنے بیٹوں کو ہاتھوں سے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے، تاجر کا سر جھکا ہوا تھا، تڑپ کے کہتا ہے میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں تو اپنے بیٹے بیچنے کے لیے آ گیا ہوں. گھوڑا سوار کہتا ہے تیرا جو سر جھکا ہوا ہے تو نے انصاف نہیں کیا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہے. بازو کا ذکر ہے، تاجر کہتا ہے میں نے گھوڑے سوار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، معافی مانگی، پہلے بیٹے کو اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ لیا، گھوڑے پہ بٹھا کے کہا جا تجھے اون کا صدقہ کرتا. دوسرے بیٹے کو پیشانی چون کے گھوڑے پہ بٹھایا، روکے گا جا تجھے محمد کا صدقہ کرتا. دونوں بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑا سوار دائیں جانب ہو گیا اور تاجر سونے سے بڑی اشرفیوں کو سینے سے لگا کے بائیں جانب ہو گیا. اور کتاب کہتی ہے تاجر تسبیح کرتا جا رہا ہے، شکریہ سیدہ حسین کی اماں تیرا شکریہ، تیرے وسیلے سے میرے گھر پہ عزاداری برپا ہوگی. آخری 1 منٹ کی نوکری باقی رہ گئی ہے. کتاب کہتی ہے جب محرم کا دن آیا، تاجر دن سے لے کر رات تک اپنے گھر میں شبیر کا ذکر برپا کرتا رہا. جب سارا دن ذکر ہوتا رہا اس کے بعد ماتمداری منعقد ہوئی. ماتمداری کے بعد تاجر اپنے ہاتھوں سے آئے گھر پہ عزاداروں کو لنگر کرواتا رہا. جب آخری عزادار تک کو لنگر کروا لیا نا، کتاب کہتی ہے تاجر گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوا، گھر کا دروازہ کھول کے گھر میں دونوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے ہر جانے والے کو کہہ رہے آ جائے ہو کل بھی آنا، آج اکبر کو روئے تھے کل اصغر کو روئیں گے، آ جائے ہو کل بھی آنا، آج کل مل کے حسین کے خانوادے کو روئیں گے. کتاب کہتی ہے ابھی آخری عزادار شبیر کے گھر، شبیر کے ماتمی کے گھر سے گیا ہی تھا کہ تاجر آرام کی نیت سے زمین پہ لیٹا ہی تھا. ابھی آرام کی نیت سے تاجر لیٹا تھا کہ تاجر کی زوجہ چلتے چلتے تاجر کے قریب آئی، تاجر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تجھ سے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی، بس مجھے یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے. تاجر طرف کے اٹھا کہتے ہیں کوئی شفیق ہستی تھی، اس کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، اور رو کے کہا اس کے دونوں بازو نہیں تھے. جب تاجر نے کہا نا اس کے دونوں بازو نہیں تھے، تاجر کی زوجہ رو کے کہتی ہے ہاں دونوں بازو نہیں تھے، میرے بیٹوں سے گھر کے کام کاج کروا رہا ہوگا. کام کاج کا لفظ منہ سے نکلنا تھا. تاجر کی زوجہ روایت کرتی ہے میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہتی ہے اللہ جانے کیسی بے چینی میں اٹھی، اٹھ کے جا کے میں نے گھر کا دروازہ کھولا. عزاداروں سنو گے کیا منظر تھا؟ تاجر کی زوجہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا، میں نے منظر دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس نے میرے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. وہ کہتی ہے لے بی بی میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. تاجر کی زوجہ بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی، کالے برقعے والی بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی معاف کرنا، میں نے اپنے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے. لفظ غلامی کا آیا، کالی بی بی والی کالے برقعے والی بی بی تڑپی اور رو کے کہتی ہے تاجر کی زوجہ سر اٹھا کے دیکھ میں زخمی پہلو والی بی بی ہوں اور میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں. بی بی رو کے کہتی ہے میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں، میں بیٹے دیتی ہوں بیٹے لیتی نہیں. اور جنہیں ابھی بھی ہمارا رونا سمجھ نہیں آیا، جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں، اسی کی بیٹیاں شرابیوں کے